السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 13 ربیع الاول ہے اور 20 اکتوبر 2021 ہے، وینسڈے کا دن ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الشورى پڑھیں گے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 13 سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، آمين یا رب العالمین۔ مقرر کیا تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو کیا اور جس کو بذریعے وحی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ بندی نہ کرنا، اور جس بات کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان کو دشوار معلوم ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص رجوع کرے اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور لوگوں میں باہم اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا، محض آپس کی ضد کی وجہ سے۔ آپ کے رب کی طرف سے ایک معین مدت تک ایک بات نہ طے ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جس کو نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں پر آپ کو یہ بتائی جا رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو دین دے کے بھیجا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب دین دے کے بھیجا تو وہ واحد دین تھا جو اس وقت پوری کرۂ ارضی پر پھیلا ہوا تھا۔ یعنی ان کو حضرت آدم ثانی بھی کہتے ہیں، اور جتنے بھی لوگوں کے پاس اب وہ جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو ان کی 3 بیٹے بچے اور جو ان کی نسل پھیلی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت کے پہلے احکامات بھیجے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے پاس بھی بالکل ویسے ہی بھیجے تھے جیسے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کی امتوں کی طرف بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو بھی انہی چیزوں سے روکنے کو اور منع کرنے کو فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے 950 سال اپنی خدمت لی دین کی، اور لوگوں نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا، اور یہ بت پرستی ان کے اندر جاگزیر ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ بت پرستی جو ہے ان کے زمانے میں بھی جاری و ساری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے بھی دیکھا کہ فرعون اپنے آپ کو انا الحق کہہ رہا ہے، اور فرعون آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے کہ میں رب اعلیٰ ہوں۔ ادھر بھی بت پرستی بھی شروع ہوئی بھی تھی، انسان پرستی بھی شروع ہوئی بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں جس دور کے اندر، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اولو العزم کہتے ہیں وہ 5 بڑے بڑے انبیاء جن کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری شریعت جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے زمانے میں رکھنی تھی، لوگوں تک پہنچانی تھی، وہ ان 5 نبیوں کے اندر ڈال دی گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی بات بتا رہے ہیں کہ تم آپس میں اختلاف مت کرو ایک دوسرے کی بات سے،
بلکہ کیا کرو کہ اپنی باتوں کو سننے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. یہاں قرآن کہہ رہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک بات کی طرف آ جاؤ جو تم میں بھی اور ان میں بھی یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تبھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر اپنے قریش قبیلے والوں کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو سارے کے سارے ٹھٹر کے رہ گئے کہ ہم لا الہ تو کیوں کہیں ہم کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے خانہ کعبہ میں 365 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ جو اس کو سمجھنا ہے اور اس کو جاننا ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ چمی گویم کہ مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں لا الہ الا اللہ پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں، اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب میں لا الہ الا اللہ پڑھوں گا تو مجھ پہ کیسی کیسی مشکلات، کیسی کیسی چیزیں آئیں گی، کیسے کیسے لوگ مجھ پہ ظلم کریں گے مجھے اس دین سے ہٹانے کے لیے. جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی دیکھتی ہیں، صحابہ کرام کو جو مارے پڑی، صحابہ کرام کے اوپر جو ظلم اور زیادتی کی گئی، وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ سے ہٹانے کے لیے کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ان کے پاس علم آ چکا، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، مگر یہ آپس کی ضد کی وجہ سے نہیں سن رہے بات. کہتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا یہ حضور کے چچا ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت یہ ابو جہل کو کسی نے کہا کہ کیا تم سچ بتاؤ دل کی گہرائی سے کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ تمہارا بھتیجا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر ہم نے برابر کا حصہ لیا ہے، جتنی خدمت جو ہے بنو امیہ نے کی ہے ویسے ہی بنو قریش نے کی ہے. تو ہم لوگ جو ہے ہماری ناکیں ہمیشہ اونچی رہی ہیں، اگر میں مان جاتا ہوں محمد کو تو ہم جو ہے وہ سرنڈر ہو جائیں گے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں سرنڈر کروں محمد رسول اللہ کے سامنے. تو جب وہ مرا بھی تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھے مار تو دیا ہے، مگر جب میری گردن کو کاٹو گے تو نیزے پہ چڑھاؤ گے تو نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب نیزے پہ چڑھائی جائے میری گردن تو پتا چلے کہ میری گردن اونچی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو زیادہ کچھ سمجھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز اس کو موت کی سزا دی اور جہنم واصل کر دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ضد بازی نہیں کرو، جب کوئی آپ کو بات سمجھائے اور آپ کو کوئی بات بتائے تو اس کو جو ہے نا قبول کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہوتی ہے. بعض اوقات آپ بھی دیکھیے کہ ہم جب گھریلو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں میاں بیوی میں یا بچوں میں، کوئی ہمیں صحیح بات بتا رہا ہوتا ہے مگر ہم اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ نہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے تو ہم ضد بازی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ دین میں بھی ضد بازی نہیں کرو، دین میں بھی لڑائی جھگڑا نہ کرو، دنیاوی معاملات میں بھی ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر دین میں حجت بازی کر رہے ہیں تو ایک وقت اگر مقرر نہ کر دیا جاتا میری طرف سے قیامت کا تو ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مہلت دے رہا ہوں اور دیتا چلا جاؤں گا یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت نہ آ جائے. اور جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس طرح سے ایسے شک میں پڑے ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. آپ دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ ہیں ان کو آج تک جو ہے نا ان کی جو عقیدے ہیں نا اس میں ہے کہ وہ ایک عقیدہ ہے کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سولی چڑھا دیے گئے ہیں، اور ایک عقیدہ کیا ہے کہ بھائی وہ شاید اللہ کے پاس اٹھا لیے گئے. تو ان کو یہی نہیں پتا کہ کون کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ بات بتا رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو اٹھا لیا، زندہ سلامت اٹھا لیا، جسم کے ساتھ اٹھا لیا. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے اور آپ اسی دین پر قائم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم کیا گیا ہے. آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور آپ فرما دیں کہ میں تو ایمان لاتا ہوں ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی ہیں اور مجھے حکم ہوا ہے
کہ میں تم میں انصاف کروں. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو ملے گا اور تمہارے اعمال کا بدلہ تم کو ملے گا. ہم میں اور تم میں کوئی تکرار نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جائیں گے. اب ہم یہاں سے اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف واپس جائیں گے نا. تو کہتے ہیں کہ جب آپ کی روح قبض کی جاتی ہے تو نیکی کے فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ کا اگر روح نکالی جاتی ہے تو وہ سیدھے ڈائریکٹ آسمان پہ جاتے ہیں اور جا کے دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلانے بن فلانے کو لے کے آیا ہوں. اگر تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کہتے ہیں اللہ ہی کے پاس واپس گئے ہیں، تو چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو، جانا آپ کو اللہ ہی کے پاس ہے. تو آسمان کے دروازے جو ہے نا وہ چیک کیے جاتے ہیں اس کا نام ہے یا نہیں ہے، اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس روح جا کے حاضری کر کے آ جائے اپنے دفن ہونے سے پہلے. اور اگر آسمان پہ دروازہ نہیں کھلتا اس کے نام کا، تو زمین کی پاتال میں سجین میں لے جایا جاتا ہے اس کو، اور وہاں اس کو جہنم کی دیدار کرا دیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ اللہ ہی کے پاس ہیں اور اللہ ہی کی ہیں. آپ یا تو کامیاب اللہ کی طرف لوٹیں گے یا ناکام لوٹیں گے. لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ ہی کی طرف ہے. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد اس کو مان لیا گیا، ان کی دلیل ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. آیت نمبر 16 ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت. اقامت دین کے مشن میں پر ڈٹے رہنے کا اللہ تعالیٰ 15ویں آیت میں حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. کوئی آپ کی بات سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے. آیت نمبر 16 میں اقامت دین کی جدوجہد سے گریز کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ کہیں میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں قرآن نہیں پڑھ سکی، میرے پاس اتنی ذمہ داریاں تھیں کہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، میاں کو بھی کھانا دینا ہے، سب کچھ کرنا ہے، میں بس وقت ہی نہ نکال پائی. اور آپ دیکھیے آج ہمارے لیے اقامت دین یعنی اپنے اوپر بھی دین کو نافذ کرنے کا ہمارے اوپر پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ہم کسی عورت کو کہتے ہیں بھئی آپ اپنی مرضی کے ٹائم پہ قرآن مجید ہمیں سنا دیجئے، تو وہ کہتی ہیں سارا دن گزر جاتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا، بالکل ہی کر ہی نہیں سکتے، اتنی ذمہ داریاں ہیں. یہ جو ذمہ داریاں جن کی آپ اٹھا رہے ہیں نا، کل جب آپ قبر میں چلے جائیں گے تو انہوں نے آپ کو ساتھ جانا ہے، آپ کے قبر میں دفنا دینا ہے، واپس گھر پہ آ کے بریانی قورمے کھانے ہیں، تیسرے دن سویا آپ کا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جو چلا گیا چلا گیا، اب وارثوں کو مال بٹے گا. انہوں نے آپ سے مال بٹورنا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ دوبارہ سیٹل ہو جانا ہے. انہوں نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا جب آپ نے قبر میں اکیلے ہونا ہے. تو جب اس دنیا میں آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی بھی ذمہ داری ہمارے رکھی ہے، ہمارے پہ ہمارے میاں کی بھی ذمہ داری ہے، سسرال کی بھی ذمہ داری ہے، ہر چیز کی ذمہ داری ہے. مگر سورہ نور میں اللہ کہہ رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو خرید و فروخت دنیا کا کوئی کام اللہ کی یاد سے نہیں روکتا، نماز کے وقت سے نہیں روکتا. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، اور اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، بس اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دے. یعنی وہ بندہ جو اللہ کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید اور خوف کے درمیان بھی رہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے تو ہم گھروں میں فرشتے نازل کرتے ہیں. تو یہ جو آیت نمبر 16 ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ بھائی جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ نماز کا وقت 5 ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم پوری نماز پڑھ بھی لیں تو 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں، تو دن میں کیا ہم اللہ کے لیے 8 سے 10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو آدھا گھنٹے کی کلاس میں قرآن پڑھنا ہے، کیا ہم آدھا گھنٹہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نکال نہیں سکتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور شیطان کے قبضے سے مجھے اور آپ کو بچائے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. آیت نمبر 17 اور 18 پڑھ رہی ہوں.
نزول کتاب اور شریعت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور انصاف کو نازل کیا ہے۔ انصاف اور حق، کتاب کیا مطلب ہے یہاں پر؟ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کے سامنے نازل کی ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پیپر آؤٹ کیا ہے جنتیوں کے لیے تو پیپر آؤٹ کر دیا ہے جہنموں کے لیے بھی، یعنی اس کتاب کے اندر تبیانا لکل شیء، ہر چیز بتا دی اللہ رب العزت نے۔ اب آپ کو اختیار ہے، آپ کو آپ کے ارادے پہ چل رہے ہیں کہ آپ کیا چیز کو اختیار کرتی ہیں، اچھائی کو کرتی ہیں یا برائی کو کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا قیامت کے دن، کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، جس چیز کا تمہارے پاس اختیار تھا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں تو اسے فیل کہتے ہیں، یعنی میں اپنی ناک کھجا رہی ہوں اس وقت، یہ میرا فیل ہے۔ میں چاہتی ہوں اس ناک کھجانے کو میں عمل بنا دوں کہ جس میں میرے کو نیکی بھی ملے۔ تو جب مجھے ناک میں کھجلی ہو رہی ہے اور میں کہہ رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ کیا ہوا کہ میں نے اس ناک کھجانے کو عمل بنا دیا، جس کا ثواب مجھے اللہ کیا ملے گا۔ میں پانی پی رہی ہوں، یہ ایک فعل ہے، کام ہے ایک پانی پینا، مگر میں اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے پیتی ہوں، بسم اللہ پڑھ کے پیتی ہوں، 3 سانسوں میں پیتی ہوں اور پانی کو دیکھ کے پیتی ہوں، تو یہ فعل سے عمل بن گیا جس کے برابر 100 شہیدوں کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایک وقت آنے والا ہے جب میری سنت کو تازہ کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا، تو جو میری ایک سنت کو تازہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو کتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کیا اتارا ہے؟ میزان اتارا ہے، اور ہم نے تمہیں کیا، اور قیامت جو ہے وہ قریب ہی ہو، کیا پتا۔ اب یہ جو قیامت ہے نا، قیامت وہ والی بڑی والی قیامت کے تو بارے میں پتا نہیں، ٹھیک ہے، مگر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ من مات فقد قامت قیامتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت کا آغاز ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ آگے آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے اس کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قیامت برحق ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں وہ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے بارے میں جو ہم جھگڑ رہے ہیں، ہمیں مردہ ہونے کے بعد کیسے اللہ زندہ کرے گا، ہم اللہ پہ شک کرتے ہیں، قیامت پہ شک کرتے ہیں، مگر موت پر کسی کو شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بندہ زندہ تھا، اسپتال ہم اسے لے کے گئے، ہم اس کے برابر میں کھڑے اور ہمارے سامنے اس کی روح نکل گئی، اور ہم روح کو لوٹا نہیں سکتے۔ اس بات کا ہمیں یقین ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے قیامت کو، جنت کو، جہنم کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان آنکھوں سے، اس لیے ہم یقین نہیں کرتے۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر ہم یقین نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی خوبصورت کسی نے یہ کل لکھ کے بھیجا کہ بہت شکریہ ہے چائنا کی چمچماتی لائٹوں کا، کیونکہ ہم کردار سے تو اپنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ دکھا نہیں سکتے کہ کیا ہمارا کردار بھی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، سنت کی طریقوں پہ چلتا ہے یا نہیں ہے۔ ہم جتنی زیادہ لائٹیں لگاتے ہیں اور جتنا زیادہ وہ چمچماتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارا عقیدہ، ہماری محبت، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا اتنا زیادہ چمکدار ہے، جبکہ یہ لائٹیں لگانے سے کوئی چمکدار نہیں ہوتا، اپنے اندر عمل کی لائٹیں جلانے سے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے اس میں صدقہ دیجئے، خیرات کیجئے، اللہ کے لیے کسی کا قرضہ اتار دیجئے، اللہ کے لیے آپ
پانی کا کولر لگوا دیجئے, مسجد بنوا دیجئے, کوئی بھی نیک کام جو آپ اپنی زندگی میں کر سکتی ہیں وہ کریے, کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی طرف سے صدقہ نہیں کرے گا, کوئی آپ کی طرف سے کوئی نیکی کا کام نہیں کرے گا, وہ سب آپ کا کھاتا بند ہو جائے گا, الا یہ کہ آپ نے کوئی کنواں کھدوایا تھا اور وہ چلتا رہے گا جب تک آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے گا. آپ نے نیک اولاد چھوڑی اور وہ قرآن پڑھتی رہے گی تو آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر ناہنجار اولادیں پیچھے چھوڑی ہیں تو آپ کو کوئی ثواب کی امید ہونی ہی نہیں چاہیے. میرے سسر جو تھے نا, وہ اپنے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے نہ رکھ رہے تھے کہ میں نے اتنے قرآن مجید مکمل ہو گئے, اتنے قرآن مجید مکمل ہو گئے. تو میرے میاں نے پوچھا آپ یہ پڑھ پڑھ کے ابا کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جن کو امید نہیں ہوتی اپنی اولادوں سے کہ وہ پڑھ کے بخشیں گی, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے خود قرآن مجید پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو بخشتے رہیں اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے برکت مانگتے رہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں گے, کتنی بھی چیزیں کر لیں گے, جنت کی ایک گھونٹ پانی کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایک شخص تھا, وہ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا جا کے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ جاؤ اس کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ. وہ آدمی کھڑا ہو گیا اکڑ کے کہ یا رسول اللہ, میں نے تو اتنی محنت کی ہے, 500 سال تیری عبادت کی ہے, میں نے اور تو کوئی کام ہی نہیں کیا, میں تو بس درخت کے نیچے بیٹھے تیرا نام ہی لیتا رہا, اور اب تیری رحمت سے کیوں جاؤں, میں تو اپنے عمل سے جانا چاہتا ہوں جنت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو. اور جہنم کو آواز دے کر اللہ پاک نے فرمایا اے آگ, تم نے اسے جلانا نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر میرا ذکر موجود ہے, تو اسے جلانا مت. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں سبق ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں سکھا رہے ہیں, یہ چیز ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو مثال سے سمجھو بات کو. وہ شخص جو ہے وہ جب گرمی کے اندر اتنا آگ کا الاؤ جل رہا ہے اور گرمی ہے, ادھر دم بخود ہو رہا تھا, تو وہاں پر اسے پیاس لگی. تو آپ کو تو پتہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں, نہ وہاں پر پانی ملے گا, نہ ہمیں کھانا ملے گا, پیپ ملے گی, خون ملے گا, گندی سے گندی چیزیں ملیں گی. تو وہاں پر ایک فرشتے کو اللہ پاک بھیجتے ہیں ایک ٹھنڈا پانی کا پیالہ دے کے. فرشتہ آتا ہے اور آواز لگاتا ہے کوئی ہے جو اس ٹھنڈے پانی کے پیالے کو خریدے. وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے چاہیے یہ پانی, مجھے بہت پیاس لگی ہے, مجھے یہ پانی دے دو. کیا قیمت ہے اس کی؟ فرشتے نے کہا 500 سال کی عبادت ہے, 500 سال کی عبادت ہے. اس شخص نے کیا کیا, اپنے پلو سے 500 سال کی عبادت اپنی دی اور وہ ایک پیالہ پانی پی لیا. آپ کو پتا ہے نا, جب گرمی سے ہم واپس آتے ہیں تو ایک پیالے پانی سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, ہم 1-2 گلاس پی لیتے ہیں. وہ پانی ختم ہو گیا, وہ تو ڈی ہائیڈریٹڈ ہوا تھا بیچارہ شخص. اس نے کہا اور ملے گا, انہوں نے کہا نہیں اب نہیں مل سکتا, اس کی اگلے پیالے کی قیمت ہے 500 سال کی عبادت, تو تمہارے پاس تو صرف پلے میں 500 سال کی عبادت ہی تھی. یہاں اس شخص کو یہ احساس ہوا کہ میں اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ کے پاس سے جنت کا ایک پیالہ پانی پینے کے حقدار نہیں ہوں. تو میں اور آپ کس چکر میں بیٹھے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی, وہ جنت جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, کہ میں نے ایسی جنت بنائی ہے کہ نہ تم نے سوچا ہے, نہ تمہاری امیجنیشن ہے, نہ تمہاری امیجنیشن وہاں تک جا سکتی ہے, میں نے ایسی خوبصورت چیز تمہارے لیے بنائی. تو یہاں پر یہی بات سمجھ لیجئے کہ ہم عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے. تو حضور نے جب یہ حدیث سنائی تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں, میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا, اپنے عمل کی بدولت نہیں جاؤں گا. جبکہ آپ اور ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سجا دیا کرتے تھے عبادت کے اندر. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کیوں, تو اللہ بخشائے ہیں, آپ نے تو جنت میں ہی جانا ہے, آپ کیوں اتنا تھک رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا افلا یکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے بغیر کسی محنت کے جنت کی بشارت دے دی ہے, تو میں شکر ادا کروں. تو ہمیں یہ چیزوں سے, یہ باتوں سے یہ بات سیکھ لینی چاہیے اب تک کہ ہمارا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اگر ہم اس کے اندر دنیاوی چیز کو سامنے رکھ لیں گے کہ گھٹنوں میں درد ہے, بیٹھ کے پانی پیئیں گی تو گھٹنوں کا درد چلا جائے گا. یہ سوچ کے اگر ہم بیٹھ کے پانی پیئیں گے
تو ہمارا یہ عمل ہوگا، یہ ہمارا فیل ہوگا، عمل نہیں ہوگا. اگر ہم ویسے ہی بیٹھ کے پانی پینا شروع کر دیں اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ہم نے کھڑے ہو کے پانی پی کر اپنی جسم کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ ہماری کو اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اب توفیق عطا فرما دیں گے. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں رزق عطا کرتا ہوں، میں ہی قوت والا ہوں، میں ہی شان والا ہوں. آیت نمبر 20 میں، اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے آخرت کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے. یعنی آپ یہاں ایک نیکی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 گنا 100 گنا دیتا ہے، زیادہ بڑھا بڑھا کے نیکیاں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو دنیا کے لیے کام کرتے ہیں ہم اس کو بھی دنیا میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس سے کوئی حصہ نہیں ہوتا. ابھی ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا تھا میرے پاس کہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت گھر بنایا ہے بیچ کے اوپر، وہ ایسا ہے کہ کیا بات بتاؤں میں آپ کو، اتنا سکون، اتنی حسین، اتنا حسین وہ گھر ہے کہ بس کس کی کیا بات ہے. یہاں لوگ اپنے گھر کو ترس رہے ہیں اور لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ بیچ کے اوپر گھر بنا رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے صرف مہینے میں، سال میں ایک دفعہ جا کے رہنا ہے، یا انہوں نے وہاں جا کے پارٹی کرنی ہے اور غلط کام کرنے ہیں اور غلط چیزیں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں دے رہا ہے، ہم اور آپ رشک کر رہے ہیں واہ یار کتنا پیسہ ہے، کتنی چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، مگر کیا ان کے پاس قلبی سکون ہے، دلی سکون ہے؟ کیا ان کے پاس وہ راحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دی ہوئی ہے جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرایوں کے مکان میں رہ رہا ہے، مگر اللہ نے اس کو اپنا قرب نصیب کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کو اپنی محبت نصیب کی ہوئی ہے، اللہ نے اس کو اپنا دین نصیب کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے نبی آپ کی نظریں ان کی طرف نہ لوٹیں، ان کی طرف نہ دیکھیں جن کو ہم نے دنیا کا بہت سا سامان دیا ہوا ہے، یہ صرف ان کو یہی ملے گا اور آخر یہ سب چیز ختم ہو جائے گی اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی حصہ نصیب فرمائے، ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، ان کو بھی توفیق توبہ نصیب فرمائے، اور وہ لوگ بھی اپنی چیزوں کو برتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف کرنے پہ قادر ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو دنیا کے لیے کر رہے ہیں اور دنیا میں ہی لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی نمازوں کو، اللہ کے قرآن کو، اور اپنے آدھا گھنٹہ نکال کے اپنا قرآن نہیں صحیح کر سکتے، اپنی نماز صحیح نہیں پڑھ سکتے، تو وہ لوگوں کو دنیا میں جو ملنا ہے مل گیا، آخرت میں قبر میں جب وہ جائیں گے تو وہاں پر بہت مشکل قسم کا حساب ہوگا. اللہم حفظنا منہم. آیت نمبر آ جاتی ہے 21 سے 23 میں کیا ہے؟ کیا ہوس ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے؟ خود ساختہ. اب یہاں پر بتایا کہ یہ جو ان لوگوں نے جو نبی وہ بنائے ہوئے نا بت، خود ساختہ ہے، انہوں نے اپنے ہر کسی کو جو ہے وہ لات منات عزا جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ تم نے ان کے نام ہی نام رکھ رکھے ہیں. تو انہوں نے کوئی شریعت اتاری ہے، انہوں نے تمہیں کوئی چیز بتائی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، ایسے جینا ہے ایسے نہیں جینا؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. اور جو معبود یعنی جو لوگ جو ہمارے پاس بزرگان دین ہیں، جیسے داتا دربار پہ لوگ جاتے ہیں، جیسے بابا گنج پر شکر ہیں، جیسے یہ جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کیا تھا، لوگوں کو شریعت پہ چل کے دکھایا تھا، لوگوں کو شریعت کو سمجھایا تھا، اور قرۂ ارضی پہ اس کو پھیلانے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو زندہ رکھا ہے آج تک. مگر جو ہم قبر پرستی کر رہے ہیں اور جو ہم وہاں پہ دھمال ڈال رہے ہیں اور جو ہم وہاں پہ غلط چیزیں، عقیدے اور دھاگے اور یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ سب خود ساختہ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں. ہم اللہ کے رسول کے اوپر حکم پہ عمل نہیں کر رہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم قبر پہ جائیں گے اور یا ہماری کسی بڑے بزرگ کی قبرستان کے اندر ہماری جو ہے وہ قبر بنا دی جائے گی اور ہم وہاں پر جو ہے وہ ہمیں جنت نصیب ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی نیک قبرستان کے اندر آپ کو جگہ مل جاتی ہے تو نیک لوگوں پر جو اللہ کے فرشتے ہوائیں بھیج رہے ہوتے ہیں ان کی قبروں میں، تو آپ کو بھی ہوا لگ جاتی ہے.
آپ کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر گناہ گار مسلمان ہے وہ نیکی کی جگہ پر پہنچ بھی جائے گا نا, اچھی جگہ اسے قبر نصیب بھی ہو جائے گی, مگر اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا, اس کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور وہ جب بھگت لے گا, جل کے خاک ہو کے بالکل اس کو پاک صاف کر دیا جائے گا, اس کے ایک ایک روئے میں سے گناہ کی بالش کو نکال دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ بتایا تھا کہ ہمارا جو ایک ایک ہاتھ کے اندر یہ جو ہماری جو کھال ہے اس کی بھی میموری ہے, ہماری جو گوشت ہے اس کی بھی میموری ہے, ہمارے کانوں کی بھی میموری ہے, آنکھوں کی بھی میموری ہے. تو یہ جب تک یہ جل جل کے یہ میموری ختم نہیں ہو جائے گی, اریز نہیں ہو جائے گی, مٹ نہیں جائے گی, جب تک اللہ نہ چاہے, تو جب تک جہنم میں تو جلنا جلنا ہے. سورہ مریم میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پل صراط کے اوپر سے نہ گزرے اور پل صراط کے نیچے کٹ کٹ کے نہ گرے. اپنی اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم خطا کر رہے ہیں, غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں, پریشانیاں ہم سے ہو رہی ہیں, مگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں, اپنی گناہوں کی معافی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں کسی گناہ جاریہ کے کام میں ملوث نہیں ہونے دینا, ہمیں نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنے والا بنا دینا. تو ہم اس کو اس میں سے کچھ دیں گے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسی شریعتیں قائم کی ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے؟ اور اگر ایک فیصلہ والی بات نہ ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا, اور جو ظالم ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے اعمال کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا. اور جو ایمان دیکھیں نا, جو آپ یہاں پر ڈر لینا تو بڑی بات ہے, وہاں پر جا کے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یقین مانے آپ کی میں کیا بات کروں, میں اپنی بات کرتی ہوں, اس میں کبھی کبھار ایسا لگتا ہے حالانکہ صبح سے لے کے شام تک کوئی دنیاوی کام نہیں ہے میرے پاس, سارے وقت پڑھا رہی ہوں, پڑھ رہی ہوں, مگر پھر بھی میں یہ دیکھتی ہوں کہ کتنا ٹائم میں اپنا ویسٹ کر رہی ہوں, کتنی ٹائم میں میری نمازیں درست ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, کتنے ٹائم میں ڈسٹریکشنز جو ہیں میرے آڑے آ رہی ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں اکیلی, دو میاں بیوی اکیلے گھر میں رہ رہے ہیں اور صبح فجر سے لے کر اور عشاء کے وقت میں آخری کلاس میری ہوتی ہے, مجھے آپ کو پڑھانے کے لیے پڑھنا پڑ رہا ہوتا ہے, اس میں بھی شیطان دماغ میں ایسی ایسی چیزیں ڈال رہا ہوتا ہے کہ ارے ابھی کھانا بھی پکانا ہے, ابھی گھر بھی صاف کرنا ہے, ابھی ماسی بھی نہیں آئی, یعنی یہ کتنی ساری ناشکری کی ایلیمنٹس اس وقت جا رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ لوگ جو خالصتاً دنیا میں لگے ہوئے, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کی بہویں بھی ہیں, آپ کے بیٹے بھی ہیں, آپ کے کالج گوئنگ بھی ہیں, اسکول گوئنگ بھی ہیں, آپ کے میاں کی بھی کام چل رہے ہیں, ان کا بھی سب چیز ہو رہی ہے. تو آپ لوگوں کی زندگیاں کتنی ڈسٹریکٹڈ ہیں. اس ڈسٹریکٹڈ زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, جب اذان کا وقت آئے تو نماز پڑھ لو, جب تمہارے پاس تھوڑا فالتو وقت آ جائے تو تھوڑا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ جو تم تھوڑا سا وقت میرے لیے نکالو گے اپنے اس پورے شیڈیول کے اندر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھو گے, میں تمہیں 50 نمازوں کے برابر ثواب دے دوں گا. تم میرے لیے قرآن پڑھنے بیٹھو گے تو آپ دیکھیے الف لام میم, آپ نے کہا یہ 3 ورڈز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو الف لام میم پڑھے گا میں اسے 30 نیکیاں دوں گا, اور رمضان المبارک میں پڑھے گا تو ایک الف لام میم کہنے کی 300 نیکیاں آپ کو ملیں گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھ کے آپ کو تھوڑا سا وقت جو آپ نکال رہی ہیں اس وقت بھی, جو نکال کر آپ بیٹھی ہوئی ہیں سن رہی ہیں, یا اپنے گھر میں اس وقت چلتے پھرتے کام بھی کر رہی ہیں مگر آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ آواز میری آپ کے کانوں میں جا رہی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے بدلے میں اجر بھی دے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.
تو اپنے کو کوشش کریں کہ اپنا وقت اس ٹائم کو بہت قیمتی بنا لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم کرتے کرتے تھک جاتے ہو، مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو، میں دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ ہائے، آپ دیکھیں گے ظالم لوگ اپنے اعمال کے عذاب سے ڈر رہے ہوں گے اور ان پر وہ آ کے رہے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو بہشت کے باغات میں ہوں گے، وہ جو چاہیں گے ان کے رب کے پاس موجود ہوگا۔ یہ بہت بڑا فضل ہے۔ 22ویں آیت تھی۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہی ہے جس کی بشارت اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے۔ آپ فرما دیں کہ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دین کی جو باتیں کر رہے ہیں، آپ نے کوئی پیسے مانگ لیے ان لوگوں سے، آپ نے کچھ جائیداد کا حصہ مانگ لیا ہے۔ ابھی آپ کو یاد ہے میں نے پیچھے آپ کو ایک سورت جو پڑھائی تھی ہم نے، سورت الحامیم سجدہ، اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک شخص آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا تھا بھائی اگر تمہیں کوئی مال چاہیے تو کسی عورت سے شادی کرنی ہے یا کچھ بھی، تم عتبہ بن ربیعہ، یا تمہیں کوئی عورت چاہیے یا پیسے چاہیے یا کچھ بھی چاہیے تو بتاؤ ہم تمہارے لیے کر دیں گے، بس یہ دین کی بات کرنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دین کی بات کرنا بس چھوڑ دو۔ تو یہاں پر یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ میں نے تم سے کچھ مانگا تو نہیں ہے اجر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ برا مت کرو، اپنی قرابت کا، اپنی رشتہ داری کا تو خیال رکھو۔ میں تمہارے ہی اندر کا، تمہارے ہی ساتھ کا بیٹا ہوں، تمہارا ہی کزن ہوں، تمہارا ہی بھتیجا ہوں، تمہارا ہی بھانجا ہوں، تمہارا ہی چچا ہوں، تمہارا ہی ماموں ہوں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کم سے کم اس چیز کی تو رسپیکٹ کرو کہ میں تمہارے میں سے ہوں۔ اپنے خاندانی رشتہ داروں کو تو رکھو، تم اس کو بھی نہیں رکھ رہے۔ میں تم سے کچھ مانگ تو نہیں رہا، میں تو تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جاؤ دین کی طرف، اور اس دین سے تمہیں کو فائدہ ہونے والا ہے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ کے رسول نے کوئی یہاں سے جا کے بتانا تھوڑی ہے کہ اللہ میاں میں نے 1 کروڑ لوگوں کو مسلمان کیا تھا۔ وہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ کا کام ہے بتا دینا، جس کو ہدایت دینی ہے میں ہدایت دوں گا اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی یہ تھوڑی چیز چل رہی ہے۔ ہم نے آج کل کیا بنا لیا ہے کہ درس میں کتنے لوگ آئیں گے، 5 آئے، او ہو صرف 5، ہائے 10 آئے، ہائے صرف 10۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوانٹٹی نہیں دیکھو، کوالٹی آف پیپل دیکھو۔ کوالٹی میں کم ہوں اور بہترین سننے والے ہوں، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بنسبت اس کو کہ لاکھوں کی مجمع ہے اور کوئی سننے والا بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھا دیں گے۔ بلا شبہ اللہ تو بڑا بخشنے والا اور قدردان بھی ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنے احکام سے حق کو ثابت کرتا ہے، وہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو میں نے آپ کا دل کھول دیا ہے، آپ تو اپنے اختیار سے کچھ بول ہی نہیں رہے نا، آپ تو اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں بول رہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى، اللہ پاک کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہارا نبی اپنے اختیار سے نہیں بولتا، میں جو اس سے کہتا ہوں وہی بولتا ہے، اور وہ قرآن بولتا ہے، اور وہ کسی سے کچھ نہیں چاہ رہا ہے، وہ تو میں اس کے دل میں ڈال رہا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو اس کے اوپر قرآن ڈالنا بھیجنا بند کر دوں تو وہ بول بھی نہیں سکے گا۔ مثال کے طور پہ جب پہلی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس کے بعد وقفہ فترت کہتے ہیں جس میں 3 سال تک حضور پہ کوئی وحی نہیں آئی، تو ابو جہل نے کہا جو برابر میں رہتا تھا کہ تمہارا شیطان تمہارے پاس آنا بند کر دیا اس نے کیا، اب تمہارے پہ قرآن نازل نہیں ہو رہا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کے کچھ سنا نہیں سکتے تھے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، حضور فرماتے ہیں مجھے تو کوئی شعر شاعری بھی نہیں آتی۔
उस जमाने में तो शायरी करने वाले लोग थे. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे बताई जा रही है, जो चीज मैं चाहता हूँ आप बोल सकते हैं, जो मैं नहीं चाहूंगा वो आप नहीं बोल सकते. यहाँ पर अल्लाह ताला इसी बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं. आयत नंबर आ रही है 25 से 26. दुआएं किन की कबूल होती हैं? अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल फरमाए कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा दे. और वही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है. वयाफू अनिस सय्यात, और वो गुनाहों को माफ कर देता है. वयालमु मा तफअलून, और वो खूब जानता है जो तुम नहीं जानते. देखिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक बात मुझे और आपको समझाई है. अल्लाह ताला ने ये कहा, देखे मैंने कोई गुनाह किया रात को, ठीक है, अब सुबह में वो गुनाह अल्लाह ने छुपा दिया, आपको मेरे गुनाह के बारे में नहीं पता चला. अब मैं आपको खुद अपना गुनाह बताऊं, भाई आपको पता है रात को तो मैंने बहुत जबरदस्त फिल्म देखी और उसमें मैंने ये देखा और वो देखा और वो देखा. अब क्या हुआ, मैंने जो गुनाह किया अपना वक्त जाया करने का, ठीक है, मैंने सुबह में आपको गवाह बना लिया. मैंने सुबह में क्या किया, आपको गवाह बना लिया. जब आपको गवाह बना लिया तो अब ये गुनाह मेरे अंदर, मेरे पास नहीं रहा और अल्लाह के दरमियान नहीं रहा, बल्कि इसकी गवाह आप हो गई. आप किसी तीसरी को मिलती हैं और आप कहती हैं, अरे भाई ये जो मरियम है ना, इसको तो तुम समझती हो बड़ा कोई नेक लड़की है, और भाई फिल्में देखती है रात को और सुबह में हमें बताती है कि मैंने फिल्म देखी. समझ आ रही है? ये क्या है, ये गुनाह बेलज्जत में मैंने आपको शामिल कर दिया और मैंने गुनाह का ऐलान कर दिया. ये चीज अल्लाह ताला बता रहा है आज कि जो जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं, लोग जो फिल्में बना रहे हैं, लोग जो गंदी चीजें अपलोड कर रहे हैं, वो अकेले में ये सारी चीजें करते हैं, गलत काम वो अकेले में करते हैं, उसको कैमरे पे लाकर सारी दुनिया के सामने उसको भांडा अपना खुद फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जितने लोग उस गुनाह को देखेंगे वो सारे के सारे उस शख्स के खिलाफ गवाही देंगे. इसलिए क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक एक सेल, हाथों का, पैरों का, कानों का, इसकी मेमोरी है. तो जब इसकी मेमोरी है और कोई हमें बता रहा है कोई चीज, तो वो भी हमारे दिमाग में एक मेमोरी बन के रह जाएगी. आपको कितने सारे पुराने पुराने किस्से होते हैं. इसीलिए कहा अपनी औलादों को अपने गुनाह मत बताओ. बड़े फखर से हमारे माँ बाप कहते हैं, भाई अरे हमने तो अपनी मोटरसाइकिल पे बड़ी लड़कियां घुमाई. जब आपने ये बात अपने बेटों के सामने बोली तो बेटे कहेंगे, अब्बा आपने अपने साथ लड़कियां घुमाई तो आज हम भी घुमाएंगे. उनकी बेटी आपसे कहेगी कि जब पापा आप घुमा सकते थे लड़कियों को मोटरसाइकिल पे, तो फिर मैं भी घूमने जाऊंगी किसी लड़के के साथ. समझ आ रही है? तो क्या किया आपने, अपनी गंदगी जो आपने जवानी के अंदर की थी, आपने वो बच्चों को अपने बताई, तो वो उनके अंदर भी वो चाहत आई कि जब मेरे अब्बा ने किया तो मैं भी करूं. इसीलिए जब आपको दीन आ जाता है और आपने अपनी शादी में गाने और ढोल डबारे आपकी शादी में हुए होते, और अब आप मुसलमान हो गई हैं और अब आपको समझ में आ गया ये सारी चीजें गलत की, और आप अपनी बेटी से कहती हैं, बेटा ये माइयों नहीं होगी, ये मेहंदी नहीं होगी, ये ढोलकी नहीं होगी, तो वो कहेगी अच्छा खुद तो कर लिया, अपनी जमाने में मजे कर लिए और अब हमारे को आ गई रोकने के लिए. इसलिए अल्लाह तबारक व ताला इस आयत में आपको बता रहा है कि बंदे को जब उसने तौबा कर ली तो ऐसा हो गया जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं है. तो जो चीज आपने की ही नहीं है, नामा अमाल से आपके मिटा दी गई है, तो फिर आप अपने गुनाह को क्यों बताती फिर रही हैं हर किसी को. अब यहां से मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, उन्होंने अल्लाह से माफी मांग ली, मगर रहती दुनिया तक उनकी गलती को हम पढ़ते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी गलती से हमें एक सबक मिलता है. वो सबक क्या मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला ये बता रहे हैं कि एक गलती शैतान ने की सजदा ना करके, एक गलती आदम ने की फल खा के, मगर जब दोनों को कन्फ्रंट किया गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ए अल्लाह मैंने अपने ऊपर जुल्म कर दिया, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, ए अल्लाह मैं दोबारा ये हरकत नहीं करूंगा, मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा। ठीक है, तो इंसान में ये खूबी रखी अल्लाह ने कि गलती हो जाए तो वो माफी मांग सकता है। शैतान की चीज दिखाई कि शैतान ने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने मुझे कहा कि गेट आउट हो जाऊं, मुझे मोहलत चाहिए उस वक्त तक जब तक कि ये इंसान दोबारा मर के जिंदा ना हो जाए। मुझे मोहलत चाहिए कि मैं आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से इस इंसान को गुमराह करूं और मैं तेरे नाशुक्रे बनाऊं इस इंसान को। ये क्या बताया? ये एक पर्सनैलिटी है, ये एक पर्सनैलिटी है जो गलत काम करके अकड़ अपने अंदर दिखाती है जैसे उसने कोई गलत काम किया नहीं। आप और मैं जिस दौर से निकल रहे हैं ना आज, उसके अंदर आप देख लीजिए शैतान की पर्सनैलिटी हमने अपना ली है और हम अपने गुनाह के ऊपर जो है शर्मिंदा नहीं है, बल्कि हम कहते हैं क्या ये गुनाह वुनाह लगा रखा है आपने। अंग्रेजों ने ये कह दिया कि ये क्या शादी और शादी नहीं है और ये गुनाह है, ये जिना है, ये खलाबी है। अरे भाई ये एक जरूरत है एक लड़के की और एक लड़की की, बस खुले आम करते हैं, करें, कोई बात नहीं है इसके अंदर, इसको कोई बुरा बात ना समझो। तो क्या किया उन्होंने? सेक्स को आम कर दिया स्कूलों के अंदर, और जो ये काम नहीं कर रहे उनको समझते हैं ये बेवकूफ है। उन्होंने गुनाह को ही हटा दिया अपने पास से। ये बात अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अगर गुनाह हो जाए तो माफी मांग लो, और अल्लाह ताला जब माफ कर देगा उसकी निशानी ये होगी कि तुम उस गुनाह से बच भी जाओगे, और अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह की माफी के लिए जो तुमने अपनी अल्लाह से आजिज़ी की होगी, अल्लाह ताला तुम्हें 10 दर्जे ऊंचा चढ़ा देगा और अल्लाह तुम्हारी माफी को कबूल कर लेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने माफ किया और जमीन में खलीफा बना के भेज दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने घूसा मारा, एक आदमी मर गया। हजरत मूसा ने माफी मांगी अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह ने कहा जाओ एक दूसरी जमीन पे चले जाओ जहां तुम्हें कोई जानता ना हो, पहचानता ना हो, नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। और वापस लौटाकर अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों के अंदर भेजकर उनको नबी बना दिया। तो इंसान की खूबी यह है कि वो गुनाह करके माफी मांगे। शैतान की बदबख्ती ये है कि वो गलत काम करके माफी नहीं मांगता। और हमारे बच्चों की और हमारी आदतें यही हो गई हैं, और आपस की जिद्दम जिद्दा, जो ऊपर आयत पढ़ी है हमने कि हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे होते और शैतान की तरीके से जिद पे लग जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं गुनाहगारों को भी माफ करता है और वो खूब जानता है जो तुम करते हो। एक होती है तौबा और एक होता है गुनाह। तौबा क्या होती है? तौबा 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 तौबा। तौबा ये होती है कि जो गुनाह आपने किया है वो गुनाह आप दोबारा ना करेंगी, इसके ऊपर आप अपने को मना लें। फिर भी हो जाता है फिर तौबा कर लें, मगर इस चीज को याद रखें कि ये गलत है और ये गुनाह है। अल्लाह ताला से अपनी हिफाजत की दुआ मांगती रही। आयत नंबर है 26। दुआएं किनकी कबूल होती हैं हेडिंग में, और वो उनकी दुआ कबूल करता है जो ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, और अपने फजल से उनको बढ़ा देता है, और जो काफिर हैं उनके लिए सख्त अजाब है। और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रोजी फराख कर देता तो वो जमीन में फसाद करते। क्या फसाद कर देते? लालच आ जाती। मेरे मियाँ मुझे कहते थे कि देखो तो भिनकते बच्चा कौन होता है, भिनकता बच्चा कौन होता है। अभी आजकल एक वीडियो फेसबुक के ऊपर कुन फयकुन के नाम से जो है ना वो बना रहे हैं, और दिखा रहे हैं कि रेडी पे एक आदमी भूखा लेटा हुआ है और वहां से मैकडॉनल्ड का बर्गर और पेप्सी की बोतल और पानी की बोतल लाके उसके पीछे कोई रख के चला जाता है, और वो बंदा जो है ना वो खा रहा है और शुक्र अदा कर रहा है। जितने का मैकडॉनल्ड का बर्गर है ना, उसी गरीब आदमी को अगर आप रोटी और सालन खिला देते ना
وہ جتنا اس کو خوش ہو کے کھاتا اور جو اس کو ٹیسٹ میں سب سے بہترین لگتا, یہ سب سے بہترین چیز ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم ان کو میکڈونلڈ کے برگر کا ٹیسٹ کرا رہے ہیں جو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں, وہ اس کی طرف بھنکتے ہی نہیں ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے چونکہ یہ چیزیں کھلا اتنی دی ہے نا کہ وہ کھانا نہیں کھانا چاہتے, تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم بجائے اس کے کہ نیکی کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی بھنکتا بنا رہے ہیں. تم نے تو ایک دفعہ کسی کو میکڈونلڈ کا برگر کھلا دیا اور اس کو وہ ٹیسٹ پسند آ گیا, کیا اگلی دفعہ وہ جا کے 500 کا برگر خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہر کسی کو اس کی اوقات پہ رکھیے. ہر کسی کو اس کی اوقات پہ رکھنے سے مراد کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے ایک شخص گزرا, حضرت عائشہ نے روٹی پر تھوڑی سی چیز, چاول, جو بھی کچھ رکھ کے اس کو دے دیا, وہ چلا گیا شکریہ کر کے. دوسرا شخص آیا, حضرت عائشہ نے ان کو پلیٹ میں کھانا رکھ کے اور پھر دیا, اور اس نے بیٹھ کے الحمدللہ کر کے کھا لیا اور چلا گیا. تو ان کی باندی نے پوچھا کہ اماں یہ آپ نے کیا کیا, ایک کو آپ نے ایسی روٹی میں ڈال کے دے دیا اور ایک کو آپ نے اس طرح سے بٹھا کے کھلایا. فرمایا حضور نے فرمایا ہے کہ ہر کسی کو اس کے سٹینڈرڈ پہ رکھو. ہم میں سے بہت سارے, ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے خاص طور سے, ہم اپنے گھر میں ماسی کو رکھتے ہیں اور اس کو اتنا سر پہ چڑھا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہوتی ہے, ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو کھا رہی ہے. اب کبھی ہم کسی مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر میں اور وہ اپنی پلیٹ لے کے آتی ہے اور کھانے کی میز کے اوپر جیسے نارملی بیٹھتی ہے اور وہ بیٹھ جاتی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں جاؤ جا کے کچن میں بیٹھ کے کھانا کھا لو. تو کیا کیا ہم نے, اس بیچاری بچی کی اوقات کو ہم نے اونچا کیا, اور جب ہماری مرضی آئی ہم نے اس کو نکال کے باہر کر دیا. یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر کوئی سالن روٹی ہاتھ میں رکھ کے کھانے والا ہے, اس کو ویسے ہی اس کی اوقات کے مطابق دے دو. اگر اس کو پلیٹ دو گی تم اور دوسری جگہ سے اس کو نہیں ملے گی تو اس کو فیل ہوگا. یہ چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم ان کو بھنکتا بنا دیں گے, اور پھر جب وہ چیز مینٹین نہیں کر پائیں گے اور ہم ان کو وہ چیز نہیں دیں گے تو وہ پھر بگڑ جائیں گے اور پھر وہ ہمارے کام کے نہیں رہیں گے. یہ چیز اللہ کے رسول نے بھی ہمیں سکھائی ہے. اللہ کی رسول کی بیوی سے بھی ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ ہر کسی کو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق رکھیے, اس کو بھنکتا مت بنائیے. اس کے جو چیز وہ زندگی میں نہیں کھا سکتا ہے اس کو مت کیجیے. اب یہ خاتون ہے, ان کو جو ہے نا یہاں سے, یہ میں آپ کو صرف مثال دینے کے لیے بتا رہی ہوں بات. ہم لوگ نیکی کو کیا سمجھتے ہیں, ان خاتون کا کیا ہے کہ وہ اتنی غریب ہیں کہ ان کو جو ہے نا دوائی کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں سے جتنا ان کا مہینہ باندھا ہے میں ان کو بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے, ایک خاتون جو ہے ان سے میں نے کہا ہے کہ ان کو دوائی کی آپ مہینہ ان کا باندھ دیں, ان کو آپ دوائی کے پیسے بھیج دیا کریں. ٹھیک ہے, اب ان کو ایک خاتون نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے اور آپ جو ہے نا ہماری اماں کی طرف سے عمرہ کریے. وہ عورت کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے عمرہ مت کرائیے, مجھے آپ جو عمرے کے پیسے وہ مجھے پیسے دے دیجئے, میرے بینک میں ڈال دیجئے. میں اتنی غریب ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا جو ہے نا کسی سے مجھے مانگنا نہ پڑے, مجھے کچھ کرنا نہ پڑے, میں اپنا زندگی جو ہے نا آرام سے گزار سکوں. آپ مجھے وہ پیسے مجھے آپ دے دیجئے, بینک میں ڈال دیجئے, میں اس میں سے نکال کے اپنے خرچے پورے کروں گی. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے نیت کی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ماں کا آپ سے عمرہ کرائیں گے, بس ہم آپ کو عمرے پہ لے جاتے ہیں. انہوں نے, ہم سارا خرچہ اٹھائیں گے. انہوں نے لاکھوں روپے اس خاتون کے اوپر خرچ کر دیے, ان کو عمرہ کروا دیا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا بڑی نیکی کا کام کیا. ایک انسان ولنگ ہی نہیں ہے جانے کے لیے, آپ نے اس کے اوپر پیسے بھی لگا دیے اور وہ عورت واپس آ کر پھر سے پیسے مانگ رہی ہے اور مہینے میں 3 دفعہ مجھے فون کر رہی ہے کہ اب میری مدد کر دو, اب میری مدد کر دو. تو میں بھی اتنی کر سکتی ہوں نا جتنی میری حیثیت ہے کہ میں کسی کی مدد کروں. تو ایسی نیکی جو آپ کو جو ہے نا وہ فائدہ نہ دے بنسبت اس کے,
اور وہ بندہ جس کے ساتھ آپ نے وہ عمرہ کر کے اللہ کا گھر اسے دکھا دیا اور وہ عورت پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, کاش کہ وہ پیسے مجھے دے دیتے تو میرا مہینہ ہوتا اور مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا. اگر کوئی کسی کے لیے ایسا کام کر دے وہ اس کے لیے زیادہ ثواب کا باعث ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو عمرہ کرا کے اس کو اللہ کا گھر دکھا کے لے آئے اور پھر وہ آج سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہو. تو یہ جو نیکی کے تصورات ہیں نا, انہیں ہمیں بہت زیادہ دیکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میں سب کو روزی میں فراخ کر دیتا تو یہ لوگ بھنکتے بچے بن جاتے, ایک چیز ہے دوسری مل جائے, دوسری چیز ہے تیسری مل جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہارے کو پیسوں میں اونچا نیچا اس لیے کر رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کے کام آ سکو. اگر سارے امیر ہو جاتے تو وہ آپ کا گھر کا جھاڑو کون لگاتا, آپ کے گھر کے گٹر کون صاف کرتا, آپ کے استری کر کے کپڑے کون دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آسانی کے لیے کسی کو اوپر رکھا ہے, کسی کو نیچے رکھا ہے, کسی کو کس سٹینڈرڈ پہ رکھا ہے, کسی کو کس سٹینڈرڈ پہ رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب کو رزق دے رہا ہوں اپنی اپنی جگہ, میں سب کے فائدے کر رہا ہوں اپنی اپنی جگہ, میں سب کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں اپنی اپنی جگہ. تمہارا کام کیا ہے, شکر ادا کرنا سیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اور دوسروں کو ان کی اوقات پہ رکھو اور اپنے آپ کو بھی اپنی اوقات پہ رکھو. اپنے آپ کو اپنی اوقات پہ رکھنے کا کیا مراد ہے؟ مراد اس سے یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کو مت بھولو, تم اپنے آپ کو مت بھولو کہ انتم الفقراء الی اللہ, کہ تم اللہ کے در کے فقیر ہو. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ جو تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کی طلبگار ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو بھی مال عطا کرے گا اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی روزی رکھی ہوئی ہے, تمہارے پیسے میں کتنے لوگوں کے اس وقت گھر چل رہے ہیں. اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر کرو. اور کیا پتا تمہیں کہ تمہارا گھر جو چل رہا ہے وہ کس کی دعا کی برکت سے چل رہا ہے, وہ کس کی خوشی کی وجہ سے تمہارا گھر چل رہا ہے. جب یہ اوقات اپنی پہچان لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہر انسان کو جس کو چاہتا ہوں روزی فراخ کر دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے زیادہ پیسے آ جاتے ہیں ان کے دماغی سٹیا جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کے پیسے اگر کم ہو جاتے ہیں تو ان کے دماغ سٹیا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کس طرح سے میں نے ہینڈل کیا ہوا ہے, کس کی اوقات کو میں نے کس طریقے سے رکھا ہوا ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں چاہے کم دوں یا زیادہ دوں بندہ شکر گزار رہے, کیونکہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی لے لوں گا. آیت نمبر ہے 28, وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ, اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے, اور وہی کارساز ہر قسم کی تعریف کا حقدار ہے. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں بارش نہیں ہوگی, جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں فصلیں کیسے نکلیں گی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہی بارش برساتا ہوں اور میں ہی لوگوں کو امید دلاتا ہوں. اب یہاں پہ صرف بارش نہ سمجھیں, آپ یہ دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں, پھر ایک ٹائم آتا ہے بس ہمارا دل جو ہے نا وہ اس دعا کو مانگتے مانگتے رک جاتا ہے. یعنی ہمیں نا امیدی تو کفر ہے نا, مگر دل میں ایک چیز آتی ہے, نا امیدی کی کیفیت آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں اسی وقت بارش برساتا ہوں اور میں اپنے بندے کو دے دیتا ہوں, عطا کر دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے سالوں دعا مانگی ہماری دعا ہی نہیں اللہ سنتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے اس کی دعا اتنی پسند ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مانگتا رہے مجھ سے, یہ عاجزی کرتا رہے میرے آگے, یہ لگا رہے میرے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ
ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ہمیں بھی جانتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں پیدا کیا, میں نہیں جانوں گا تمہیں کیا چاہیے. اب یہاں پر آیت نمبر 27 سے 29 میں اللہ فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر ہے, اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا پیدا کرنا جو اس نے آسمان اور زمین میں پھیلا دیے ہیں, اور وہ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے. اور جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں سے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہے, اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ آیت جو ہے نا, اس کی آیت کا ایک اور آیت ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت سے گناہ ہیں نا جو ہمارے اوپر جو سزائیں آتی ہیں وہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. اگر ہمیں شوگر ہو گئی ہے, کیوں ہوئی ہے شوگر ہمیں؟ ارے ہمیں شوگر اس لیے ہوئی کیونکہ ہم نے اپنی صحت کا خیال نہیں کیا تھا. ہمیں اپنے گھٹنوں میں درد ہو گیا, یہ بہت بڑی مصیبت ہے, سیڑھی سے اترا نہیں جا رہا, سیڑھی پہ چڑھا نہیں جا رہا. یہ سب کس نے کیا؟ اللہ نے نہیں کیا, آپ نے خود کیا. اپنے اختیار سے, اپنے ارادے سے آپ نے اپنے جسم کو خراب کیا. اپنے ارادے سے, اختیار سے آپ کھاتی ہیں, پیتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہے تم پہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پہ بھیجی ہے تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 27 سے لے کر اور آگے سورت کو انشاءاللہ تعالیٰ کل مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.